السلام علیکم، میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا جو اگلا لیکچر کورس کوڈ 419 ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فار بی اے، اس کا اگلا جو لیکچر ہوگا وہ اگلے ٹاپک باب نمبر 1 کے علم کی نوعیت پہ ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم نے علم کی نوعیت پہ بات کرنی ہے کہ علم کیا ہے، علم کا جو ہے وہ یہ اتنا وہ ضروری کیوں ہے، تو علم کی بناوٹ جو ہے وہ کیسی ہے، یہ کون مفکر علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے اسی لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم علم کی نوعیت کی بات کرتے ہیں، تو علم کی نوعیت میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کو جو ہے ہم بیان کر سکیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو علم انسان کی جو پیدائش ہے، جو اس کی بنیاد علم پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا کہا تھا، تو اس علم کی بیس پہ ہی جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بہتر قرار دیا تھا کہ فرشتے تو صرف بس جو اللہ حکم کر دیں وہی کرتے ہیں، لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی اضافی چیزیں ڈالی تھیں جو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھیں۔ تو اگر علم کی تعریف کریں تو ہم لوگ علم کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، لیکن چونکہ ہم نے خانہ پوری کرنی ہے ایک لحاظ سے ہم بات کریں گے اس پہ بھی۔ علم فطرتاً اس قدر وسیع اور جامع الحیثیات واقع ہوا ہے، یعنی کہ بہت وسیع ہے کہ اسلامی حکماء مثلاً امام غزالی اور فخر الدین رازی جیسے جو مفکر ہیں، ان جیسے جو استاد ہیں، وہ بھی اس کی تعریف نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بلکہ تعریف کرنے کے اس کی جو خصوصیات مثالیں ہیں، اس کے علاوہ اس کے جو تجزیے ہیں، ان کو جو ہے نا انہوں نے مد نظر رکھا ہے، ان کو سامنے رکھا ہے۔ لیکن علم کی یہی بات آج جدید ماہرین علم کہہ رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کافی عرصے پہلے کہی تھی، لیکن آج کے ماہرین بھی یہی بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں علم کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، اس قدر وسیع ہے۔ سادہ تری تعریف ہم علم کی یہ کر سکتے ہیں کہ علم کسی شے کے ادراک کو کہتے ہیں، کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا نام، وہ کس لیے استعمال ہوتی ہے، وہ کس جگہ پر پائی جاتی ہے، یا اس طرح کے کچھ ایسے مختلف قسم کے سوالات ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسی چیز کوئی بھی ہو وہ علم کے زمرے میں آئے گی، کہ وہ علم کا ہی ایک حصہ ہے۔ اب قرآن جو ہے ایک مقام پر کیا کہتا ہے کہ تصورات کی حبر و آہگی جو ہے یہ علم ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں ہے۔ قرآن نے علم کو اور بہت سارے معنوں مثلا دلیل، حق، یقین کے طور پر بھی استعمال کیا ہے، کہ یہ علم یہ دلیل بھی ہو سکتا ہے، علم یہ حق بھی ہو سکتا ہے، علم یقین بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو تصورات ہمارے ذہن میں پائے جاتے ہیں وہ علم ہو سکتے ہیں۔ کتاب اللہ کی روح سے علم انسانی سے مراد محض تصور ہی نہیں بلکہ اس کی تصدیق بھی ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے جو کہ ریالٹی میں نہیں پائی جاتی اور ہم جناب اس کو علم کہتے ہیں، نہیں۔ علم مشاہدات کی بیس پہ ہے، ایسا علم جو مشاہدے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے، جو ہم ریالٹی میں جس کو ہم جو ہے فیس کر سکتے ہیں، ریالٹی میں جس کو ہم چھو سکتے ہیں، ریالٹی میں ہم جس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ علم ہے۔ اس کے علاوہ باقی اشیاء علم نہیں ہیں، باقی تمام تصورات ہیں، وہ ہر تصور علم نہیں ہوتا، لیکن وہ تصورات جن کو ہم نے مکمل کرنے کی ٹھان لی ہو، یا وہ ایسے تصورات جو کہ اس رہتی دنیا میں ہم مکمل کر سکتے ہیں، وہ سب کے سب تصورات کیا ہیں؟ علم کہلائیں گے۔ اب اسی میں ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ علم جو ہے یہ عطیہ الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو تحفہ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو سکھایا جو ہے علم قلم سے، جو علم قلم سے نکل گیا وہ باہر صورت علم ہی ٹھہرا۔ علم بالقلم، ہاں اس کی افادیت میں کلام ہو سکتا ہے، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے جس کی ایک تجلی عقل ہے، اور بھی کئی تجلیات ہیں جیسے کشف و وجدان،
وحی و الہام، جو علم یقینی اور قطعی ہے وہ الہامی ہے، کیونکہ الہامی علم کے بعد کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ سب سے بہتر اور سب سے برتر علم علم الہام ہے۔ اور باقی جو علم ہے دوسرا وہ ہے کسبی، جس کی کئی صورتیں ہیں، اس میں حس آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے، بدہی آ جاتی ہے، سماعت آ جاتی ہے، اور یہ سب برحق ہیں، ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، مگر قطعیت کا درجہ انہیں حاصل نہیں، یعنی کہ وہ اعلیٰ قسم کے علوم نہیں ہیں، بلکہ یہ ساتھ ساتھ مشاہدات کے آتے ہیں، لیکن ہیں تو علم۔ ان تمام علوم کو ظنی علم کہا جائے گا۔ وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا وہ الہامی ہے، اور وہ علم جو انسان اپنے مشاہدات اور اپنے تجربات سے اخذ کرتا ہے وہ تمام کے تمام علوم ظنی علم کہلاتے ہیں۔ سائنس بھی گمان غالب کے درجہ میں آتا ہے، یعنی یہ بھی گمان ہے، ہو سکتا ہے سائنس کے کانسیپٹ درست ہوں، ہو سکتا ہے سائنس کے جو کانسیپٹ ہیں وہ غلط بھی ہوں۔ اب اگر دیکھیں تو آپ سائنس کے پروفیسر کو تو اس بارے میں وہ انٹرویو کریں اور ان کے جو ہے نا خود نتائج آپ نے مرتب کرنے ہیں کہ سائنس کے پروفیسر کی ہو سکتا ہے اکثر باتیں جو ہے نا وہ ہو کانسیپٹ گمان پہ ہوں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو۔ جیسے سائنس ستاروں کے بارے میں جو ہے وہ اپنے کانسیپٹ دیتی ہے، اس کے علاوہ گلیکسیز کے بارے میں سائنس کانسیپٹ بڑا ڈیفرنٹ سے دیتی ہے۔ گلیکسیز کے متعلق وہ کہتی ہے کہ ایک گلیکسی میں کتنی دنیایں ہیں، اور اس دنیا میں تقریباً 2.5 ملین گلیکسیز سائنس کہتی ہے اتنی گلیکسیز ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس میں یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو جو جنتی لوگ ہیں ان کو ایک ایک گلیکسی دینی ہو، اور ان کو جو ہے بولا جائے کہ آپ نے اس طرح ان میں جو ہے اپنا نظام چلانا ہے۔ تو ایک گمان ہے جو کہ سائنسی ہے، یہ اس کا الہام یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صرف انسان کی سوچ کی حد تک ہے۔ اب علم کے متعلق ایک اور کانسیپٹ میں نے یہاں پہ دے دی ہے، وہ ہے اسلام کے نزدیک جو ہر علم ہے یہ علم ہی ہے۔ یعنی اسلام نے اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں رکھی کہ جناب ایک بندہ فزکس کا علم اٹھا لایا تو اسلام بولے گا یہ تو علم ہی نہیں ہے، ایک بندہ کمپیوٹر کا علم اٹھا لایا وہ اسلام بولے یہ علم ہی نہیں ہے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے ہر نالج جو ہے وہ نالج ہی ہے، وہ علم ہی ہے، کسی علم میں کوئی شک نہیں۔ بحیثیت علم اس کی حیثیت مسلم ہے، البتہ اس کے برتر و کم تر مفید و ضرر رساں ہونے میں کلام ہو سکتا ہے۔ سحر و طلسمات یقیناً علوم ہے، مگر شریعت اسلامی ان کی مضرت کے پیش نظر انہیں حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ ان کے جو نقصان ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ لوگ ان پہ یقین کر لیتے ہیں، لیکن یقین کرنے کے بعد بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ درست ثابت نہیں ہوتے ہیں تو علم، لیکن بعض اوقات یہ درست ثابت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات درست ثابت نہیں ہوتے۔ تو ہم یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہ علوم جو ہیں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، لیکن اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ بہرحال اسلام انہیں جو ہے علوم ہی کہتا ہے۔ کالے جادو کو اسلام علم کہتا ہے لیکن اس سے منع فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹرولوجیکل علم ہے جو اسلام اس کو بھی علم کہتا ہے لیکن اس سے منع فرماتا ہے۔ تو حجت الاسلام غزالی اور علامہ ابن خلدون یہ دو مفکر جو ہیں اس موضوع پر مفصل بحث کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں کافی سارا ڈیٹا ان علوم کے ریلیٹڈ بھی رکھا ہوا ہے، اور اس ٹاپک کو بتایا ہوا ہے کہ جو علم ہے نا، کوئی بھی علم، چاہے وہ شیطانی علم ہے، چاہے وہ انسانی علم ہے، چاہے وہ روحانی علم ہے، چاہے وہ دینی علم ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا علم ہے، وہ علم ہی ہے، اس کو ہم کسی اور جگہ پہ کسی اور شے میں ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ اب اسلام ایک اور بات بھی کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ جو علوم ہیں ان کی درجہ بندی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اسلام علموں کی جو درجہ بندی کا قائل ہے۔ بعض علوم فرض عین اسلام قرار دیتا ہے اور بعض کو فرض کفایہ کہتا ہے، یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جو کہ فرض ہیں، انہیں تو لازمی کر دیا اسلام نے کہ ان کے بغیر ایک مسلمان نہیں رہ سکتا، لیکن بعض کو فرض کفایہ کہا ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ وہ علوم ہوں تب بھی ٹھیک، نہ ہوں تب بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ بعض علوموں کو اسلام مقصدی علوم کہتا ہے کہ یہ علوم جو ہیں مقصد کے تحت ہیں،
اور بعض کو اسلام کہتا ہے یہ آلاتی علوم ہے، یعنی ان میں کسی نہ کسی آلے کی ضرورت پڑے گی تب جا کے یہ کام ہوگا. مثلا گٹار کو بجانا یہ علم ہی ہے نا، گٹار کو بجانے کا طریقہ کار سیکھنا، گٹار کو کیسے بجایا، کسی دھنوں کو کیسے جو ہے تیار کیا جاتا ہے، تو وہ ایک آلے کے ذریعے ہے. اسی طرح اور بھی فزیکل علوم جو ہیں، خاص کر فزکس پوری کا جو ہے یہ دار و مدار ہے وہ آلات پہ ہے. کیمسٹری کا دار و مدار زیادہ تر آلات پہ ہے، تو آلاتی علوم میں ہے. اسی طرح بعض علوم کو اسلام یقینی علوم کہتا ہے کہ یہ تو پکی بات ہے یہ ہیں، لیکن بعض کو اسلام کہتا ہے یہ ظنی علوم ہیں. ان علوم کو جو ہے باقاعدہ اس کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. جیسے سائنس کے کئی کانسیپٹس ہیں جو کہ ظنی ہیں، وہ یقینی نہیں ہیں، اس لیے ان کو ظنی علوم میں رکھا گیا. تو بعض مسلمان اسکالر جو ہیں وہ حلال و جائز علوم کو بھی کج فطرت اور بد گوہر بتلاتے ہیں. علامہ اقبال کے نزدیک ہر وہ علم جو بد گوہر اور کج فطرت ہے، جو اسلام کی واضح اور روشن تعلیمات سے تصادم اختیار کرے اور مخالف اسلام نظریات و تعبیرات کو ہوا دے، یہ تمام کے تمام ہر وہ علم جو یہ کام کرتا ہے وہ بد گوہر اور کج فطرت ہے، یعنی کہ اس کا فطرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور یہ جو ہے اسلامی علوم کا جو اصل کانسیپٹ ہے اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو ایک بات ہے طبیعت کے متعلق بات کی، طبیعت نہایت مفید علم ہے، مگر جب وہ فطرت کو فاطر کا درجہ دے دیتا ہے اور حقیقی فاطر کا انکار کر دیتا ہے تو قرآن پوائنٹ آف آرڈر کر دیتا ہے اس کو، قرآن اس کو باہر نکال دیتا ہے. قرآن کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا علم نہیں ہے. مثلا اگر بات کریں ہم جو مستقبل کا جو ہے حال بتاتے ہیں لوگ، اسلام اس کو بد فطرت علم کہتا ہے، اسلام اس کو اچھا علم نہیں کہتا. پھر ایک اقتصادیات کا علم ہے، یہ بہت اچھا علم ہے، مگر جب وہ فی سبیل اللہ حج کو غیر اقتصادی فعل قرار دیتا ہے کہ مثلا ایک انسان غریب ہے، ایک ضرورت مند ہے، تو آپ اس کی مدد کیوں کریں؟ اسے چاہیے کہ وہ خود کرے، کیوں وہ جو ہے آپ کا سہارا لے؟ لیکن اسلام کہتا ہے آپ اس کی مدد کریں. یعنی جب ایسے پوائنٹس آتے ہیں تو اسلام غریبوں کا احساس کرتا ہے اس میں، اور امیر لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم لوگ جو ہے یہاں پہ یہ مت ہو جانے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار جو ہے بتا دیا کہ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور جو لوگ غریب ہیں، یتیم ہیں، اور اس کے علاوہ جو سائل ہیں ان کی مدد کرنے کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. تو یہ اقتصادی علوم کو جب وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا معاش خود لے کے آئے، خود کمائے، تب اسلام آ کے کئی جگہوں پہ جب ایک بندہ واقعی ضرورت مند، ایک معذور آدمی ہے، تو معذور آدمی خود تو نہیں نہ کر سکتا، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نعمت ہی عطا نہیں کی یا اس سے وہ نعمت چھین لیا، تو اس معذور انسان کی خدمت جو ہے ان لوگوں نے کرنی ہے جو کہ اقتصادیات کے علم کے کانسیپٹ سے باہر نکل کے فی سبیل اللہ حج کی طرف آتے ہیں. تو اسلام نے ان چیزوں کو جو ہے حلال کرا دیا. اب یہاں پہ ایک اور بات، اسلام جو ہے یہ دنیا کے تمام علوم کو ظنی علوم کہتا ہے. یہ وہ علوم ہیں جو الہامی نہیں بلکہ ظنی علوم ہیں. یہ تمام صرف اس دنیا کی حد تک ہیں، ان کا جو وجود ہے وہ دنیا میں ہی ہے. یہ جو آخرت یا اس کے علاوہ جو فرشتوں کا عالم ہے اس میں ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ دنیوی علم کی حیثیت سے تمام تر ترقیوں کے باوجود یہ تمام کے تمام علوم کیا ہیں؟ ظنی علوم ہیں. یقین اور حتمی یقین کا درجہ اس کے نصیبوں میں نہیں. یعنی کہ اگر کوئی بات کرتا ہے نا کہ دنیاوی علوم جو ہیں یہ تو بڑے پرماننٹ اور بڑے پیٹنٹ علوم ہیں، نہیں ہیں. یہ ان کو ہم ایسے علوم نہیں کہہ سکتے جو کہ جناب ہر جگہ پہ ہر لحظہ ہماری مدد کریں، نہیں کر سکتے. قرآنی اصولی طور پہ یقین کو ظن پر ترجیح دیتا ہے،
گمان کبھی بھی حق کا بدل نہیں بن سکتا اور نہ ہی وہ حق کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اِن یبعثون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ رہا یقین تو 3 درجے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ ماوراء امور کی خبر علم الیقین کے ذریعہ ہی ممکن ہے۔ اب قرآن و حدیث میں جو یقین کا علم ہے، یہ یقین کا جو قرآن و حدیث ہے، یہ یقین کے علم کا ذریعہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو، ٹھیک ہے، دنیاوی ریسورس پہ تم نے بھروسہ نہیں کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، تو اللہ پہ یقین رکھنا نا، تب جا کے ہوگا۔ لیکن اگر ہم دنیاوی علوم کی بات کریں تو دنیاوی علوم میں یہ چیز نہیں ہے۔ دنیاوی علوم میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے، ہمیں اس کی میتھمیٹکس کا خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن دینی علوم میں میتھمیٹکس نہیں ہے۔ اب اسلام جو ہے ایک بات کرتا ہے کہ جو علم ہے، آپ اگر علم سیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے عمل کو ایک لازمی جزو رکھنا ہے۔ عمل کے بغیر علم سیکھنا کوئی نہیں۔ اگر آپ نے علم سیکھا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ کو علم سیکھنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کریں گے تو اس کو جناب علم کو آگے پھیلائیں گے تو اس کی تاثیر وہ نہیں ہوگی جو کہ عمل والے علم کی تاثیر ہے۔ تو یہ ایسی عظیم و شان حقیقت ہے جو ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے زیادہ وسیع و عمیق ہے۔ اب اسلام کے تصور علم میں عمل از خود داخل ہے۔ علم و عمل کی تفریق کافرانہ طرز فکر ہے۔ اگر آپ علم اور عمل کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں تو آپ کفر کرتے ہیں، آپ اسلام کے جو ہے وہ کانسیپٹس کو رد کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کے اسلام کے کانسیپٹس کو رد کرنے کے بعد آپ کفریہ درجے پہ چلے گئے، آپ پھر اسلام میں نہیں رہے۔ قرآن قول و فعل کی ہم آہنگی پر زور دیتا ہے اور اس کی جدائی کو مذموم ٹھہراتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا الم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے؟ اور اللہ کو اس بات پر بے حد غصہ آتا ہے کہ تم جو کہو اور اس پر خود عمل نہ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اس علم سے پناہ مانگتے ہیں جس پر عمل نہیں کیا جائے۔ سید علی حجویری کشف المجوب میں علم و عمل پر کیفیت حال کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی قلب و روح پر جذب و حال کی کیفیت بھی طاری ہو جائے۔ صوفیہ کرام اسی علم کے در پہ تھے۔ وہ کہتے تھے اگر آپ علم رکھتے ہیں تو آپ اس پہ عمل کریں، اگر آپ عمل نہیں کر سکتے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا علم جو ہے یہ باطل ہے، ایسے علم کو جو ہے اسلام میں کوئی جگہ نہیں دی گئی، یعنی علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو ہے یہ بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جب علم کو حاصل کرتے ہیں تو صرف اور صرف خبر نہیں ہمیں اس علم کی ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات خبریں جو ہیں وہ غلط بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے جھوٹ بھی پھیلا ہو، وہ ہو سکتا ہے وہم بھی ہو، لیکن جو علم ہمارے پاس ہے اس کو جو ہے آنکھ کی نظر سے دیکھنا، یعنی آنکھ کی نظر سے مراد یہ نہیں کہ جو ظاہری آنکھ ہے، ظاہری آنکھ سے نظر آتا ہے وہ بعض اوقات غلط ہوتا ہے۔ مثلا اکثر جگہ پہ ہم کیسز ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، وہ کسی انسان کی مدد کر رہا ہے جس کا سر پھٹا ہے، وہ زمین پہ گرا، اس کو خون بہہ رہا ہے۔ اب ایک بندہ دوسرا آتا ہے، وہ جناب اس کو دیکھتا ہے کہ وہ دوسرا انسان اس کے قریب ہے، اٹس مین کہ جو انسان اس کے قریب ہے نا، اس نے اس کو پتھر مارا ہے، یہ فلاں کام کیا ہے، اس نے اس کو جواب مارا ہے۔ تو نظر تو یہ آ رہا ہے، لیکن اس کا بیک ورڈ کیا ہے، اس کا بیک میں یہ معاملہ آ رہا ہے، بیک گراؤنڈ میں، کہ وہ بندہ تو اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچا ہے۔ تو علم کا جو ہے خبری ہونا ضروری نہیں بلکہ نظری ہونا ضروری ہے، یعنی کہ آنکھ کی جو دل کی آنکھ کی نظر ہے نا، علم میں وہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ تو یہ علامہ اقبال بھی اپنے ایک شعر میں کہتے تھے، علم مسلم کامل از سوز دل است، کہ جو علم ہے اس کا جو ہے ایک مسلمان کا ایک علم ہے جو یہ سوز دل سے ہی تکمیل پاتے ہیں، کہ دل سے جو علم ہم نے لینا ہے، ہم نے ظاہری علم نہیں لینا۔
علم اس وقت تک کمال کو پہنچا جب وہ خرد افزائیوں کے ساتھ ساتھ دل سوزیوں کا بھی آئینہ دار، یہ نہ ہو کہ صرف زبانی ہو بلکہ عملی ہونا چاہیے اس کو۔ اور علم لاگو ہی تب ہوتا ہے جب ہم خود اس پہ عمل کرتے ہیں، نہیں تو لوگ یہ باتیں کریں گے کہ جناب خود تو یہ ایسا کرتا ہے اور دوسروں کو ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ کہاں کا علم ہے؟ علم کے ساتھ عمل بڑی اہم چیز ہے، تو علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا تو علم کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اب جو علم ہے یہ صرف زبانی اطلاع نہیں ہے، عملی علم جو ہے اس وہ باصورت ہے زبانی علم سے۔ اب علامہ اقبال یہاں پہ ایک گلہ کرتے ہیں کہ عصر حاضر کا جو نوجوان ہے نا، یہ جذب و سلوک کے علم سے غافل ہے، اس کو نہ تو سلوک کرنا آتا ہے، نہ اس کو کوئی بات جو ہے وہ اس کے دل میں جاتی ہے، وہ تو غافل ہے اس سے، اس کی یہ بد نصیبی ہے۔ علامہ اقبال اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ علم کے تو آموزی مشتاق نگاہ نیست، آماندہ رام ہست آوارہ رام نیست، یعنی جس علم پر کوئی شخصیت پیچ و تاب کھا رہی ہو اور اس کی شخصیت میں وہ رچ بس گیا ہو، وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور دماغ سے نکل کر زبان پر جو آنے والا علم ہے یہ عمل سے محروم علم اطلاع ہے، یہ اطلاع کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کی اطلاع کے زیادہ یا اطلاع کے سوا کوئی وقت نہیں ہے، یہ اطلاع ہے۔ عملی علم جو ہے اصل علم وہ ہے۔ تو یورپ ایمان کے لفظ سے بدکتا ہے اور اسلام میں ایمان و یقین کو بہت بڑا درجہ حاصل ہے، لہٰذا اسلامی علم ایمان و اعتقاد کو شامل کرتا ہے، یعنی عقیدہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسلام میں عقیدے کو جو امپورٹنس دی گئی ہے وہ باقی مذاہب میں نہیں دی گئی۔ تو علم جو ہے یہ معتقد ہونا چاہیے، یہ عقیدے والا ہونا چاہیے۔ تو ایمان، بے شک ایمانیات کا جو علم ہے یہ نہایت مقتدر علم ہے، بلکہ یہی اسلامی علم کی اساس ہے، یعنی کہ ایمانیات نہیں تو اسلامی علم ہے ہی نہیں۔ سرے سے جب ایمانیات پہ ہم نے عمل نہیں کرنا، ایمانیات کو ہم نے نظر نہیں رکھنا، تو کہاں سے جناب ہم اسلام کی بنیاد کو ڈھونڈیں گے؟ جب بنیاد ہی کمزور ہے تو دیوار کھڑی ہوگی۔ پہلے تو بنیادوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو اسلام بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن کی ہر دعوت ایمان ہے، ہر آیت جو ہے یہ ایمان کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن ہی سب سے برتر علم ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ جب قرآن کا نزول علم خداوندی سے ہوا ہو، یعنی قرآن جو ہے علم خداوندی ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے، اور یہ عقیدے کی بیس پہ ہے، یہ ایمان کی بیس پہ ہے۔ اس میں دنیاوی علوم کی طرح جو ہے وہ گمان موجود نہیں ہے، یہ سچ ہے، حق ہے۔ بعض چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں لیکن وہ ہیں۔ اب ایک اور بات جو ہے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ ہے علم ایک اتھارٹی ہے، نالج از این اتھارٹی، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو علم جو ہے یہ اتھورائزڈ ہونا چاہیے، ان اتھورائزڈ نہیں ہونا چاہیے۔ علم میں ماہر علم کی بات کو جو اہمیت حاصل ہے نا، وہ ایک نئے علم والے کی اہمیت بات کی جو ہے اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ تو اسلام میں سب سے بڑی اتھارٹی کس ذات کی ہے؟ سب سے بڑا جو ہے عہدہ کس کے پاس ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ تو مالک ہے تمام جہان کا، ہر مخلوق کا، ہر ذرے کا، ہر حشر، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، جو آئیں گی، جو ہوں گی، ہر چیز کا جو ہے وہ اس کی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہے، یہ قرآن مجید کئی جگہ پہ بتاتا ہے۔ جبکہ ماہر علم کا جو علم ہے یہ خبر کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور ہر عالم پر ایک اور عالم جو ہے وہ حاوی ہوتا ہے۔ وَفَوْقُ كُلِّ ذِي الْعِلْمُ الْعَلِيمُ، خدا کے بعد نبی تمام انسانوں میں علم و فضل میں سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ فیضان الہی سے براہ راست مستفید ہوتا ہے۔ بقول ابن خلدون صاحب، شرع کے محاذ علمی نہایت وسیع ہیں، لہٰذا ماہرین علوم کا فرض ہے کہ ان دونوں ہستیوں کی علمی اتھارٹی کو صدق دل سے قبول کریں اور ان کے بیان کردہ حقائق و تعبیرات کو ذاتی حقائق و مفاہیم پر ترجیح دیں۔
ایسا نہ کرنا علم کی روح سے صریحاً جہالت اور اخلاق کی روح سے پرلے درجے کی بے ادبی ہے۔ آپ کی ذاتی رائے اس بارے میں کیا ہے؟ یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے مجھے کہ جو اللہ کا علم ہے یہ اہم ہے، عالم کا علم اہم ہے، انبیاء کا علم اہم ہے۔ یہ بات آپ نے خود اپنے تجزیے کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانی ہے۔ اب علم کی نوعیت کے بارے میں بات کی جائے تو علم جو ہے یہ نہ تو غیر جانبدار ہوتا ہے اور نہ ہی مروزی قسم کا ہوتا ہے، یعنی علم میں غیر جانبداری نہیں ہے۔ علم کو بعض اوقات جو ہے دیکھا گیا کہ یہ حالات کے مطابق کبھی کسی بات کو اہمیت دیتا ہے اور حالات کے مطابق کبھی کسی اور بات کو اہمیت دیتا ہے، اور اس میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ غیر جانبدار نہیں ہوتا، دوسری طرف اس میں کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا۔ اس میں جو ہے جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے حالات کے مطابق۔ تو یہ چیز جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب علم کی نوعیت پر لاسٹ ٹاپک جس پہ میں نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علم میں کسی نہ کسی تہذیب و ثقافت کا رنگ جو ہے یہ ضرور ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، ہم انسان ہیں، مختلف تہذیب و ثقافت میں رہتے ہیں، اور جب عرب میں علم جو ہے اسلام کے طور پر داخل ہوا تو اس میں عربوں کی سی صفات پائی جاتی ہیں، یعنی اسلام فصیح و بلیغ علم ہے اسلام کا، اور عربوں کی جو ذہنی حالت تھی وہ بھی بڑی اچھی جو ہے ذہین لوگ ہوا کرتے تھے، اور وہ بہت ہی اچھی قوم تھی، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں شامل تھیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دور کیا تھا۔ تو اس میں یہ چیز سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ علم جو ہے کسی نہ کسی تہذیب و ثقافت کا رنگ لیے ہوا ہوتا ہے۔ مثلا یورپی علم پر یورپی تہذیب کی چھاپ ہے، کیونکہ وہ اسی تہذیب میں پیدا ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہے، اور اس کی آداب و اطوار شعوری اور لا شعوری طور پر اپنا لیتا ہے۔ یعنی بعض اوقات شعوری طور پہ اپناتا ہے اور بعض اوقات اس میں ایسی چیزیں لا شعوری طور پہ آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ نہیں چاہتا لیکن پھر بھی اس میں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا جو مسلمان طالب علم جو ہے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ علم کس سمت سے آ رہا ہے اور کس نقطۂ نظر اور کس رنگ سے جو ہے آ رہا ہے، کیا یہ علم کس جو ہے وہ مذہب کا، کس تہذیب کا جو ہے، کس ثقافت کا نمائندہ ہے۔ علمی تصور کی قدر و قیمت لگاتے وقت ایسا کرنا نہایت ضروری ہے، تب جا کے ہم صحیح علم کی طرف جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جملہ علوم و فنون العلم ہی کے برگو بار، یعنی کہ تمام کے تمام علوم جو ہیں وہ علم کی ہی کے جو ہے وہ حصے ہیں۔ علم کی تعریف جو ہے اس میں محمد قطب جو ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے، ان کی تعریف انہوں نے علم کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر علم داخل ہے، سب دینی و دنیاوی علوم علمی اعتبار سے حق ہیں، البتہ ان میں فرق جو ہے وہ مراتب کی بیس پہ پایا جاتا ہے، اور ان کا جو نفع اور نقصان ہے وہ کلام ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر بات کریں علم کی تو مختلف علم ہیں، کوئی علم کسی معاشرے میں کوئی اہمیت رکھتا ہے، اس کا مرتبہ کسی معاشرے میں کچھ اور ہے، کسی معاشرے میں کچھ اور ہے۔ یعنی علم جو ہے مرتبے کی بیس پہ ہر علم علم ہے، لیکن ہے وہ علم۔